بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنی ویڈیو میں کچھ وظائف کے ساتھ آئی ہوں۔ کسی کو نظر بد لگی ہو یا کسی پر جادو جنات کا اثر ہو تو ان کے لیے وظائف بہت ہی بہترین ہیں۔ جب انسان بیمار ہو جائے اور اسے نہ کسی دوائی کا اثر ہو، نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی حکیم کی، ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کلام پاک کی طرف جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شفا حاصل کرے، پاک کلام پڑھے، دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے ضرور شفا حاصل ہوگی۔ جب انسان بیمار ہو جائے یا کاروبار میں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہو لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً وہ کسی کی بد نظر کے اثرات میں آ گیا ہے۔ نظر بد برحق ہے، جادو جنات بھی برحق ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو ہم تو پھر اتنے گناہ گار بندے ہیں۔ تو اگر ایسے کچھ بھی آپ کو محسوس ہو تو آپ کو چاہیے کہ یہ وظائف جو ہیں ان کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے شفا حاصل کریں۔ تو پہلا جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو کہیں سے بھی شفا نہ مل رہی ہو، کسی دوائی سے آپ کو آرام نہ آ رہا ہو، تو آپ نے یہ جاننا ہو کہ کیا واقعی بیمار ہیں یا کسی کا جادو ہوا ہے یا کسی نے جادو کروایا ہے، تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ مکمل جو ہے 3 بار اور چاروں کل شریف مکمل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ اگر کوئی مریض ہے یا کسی کو بیماری ہے یا آپ خود بیمار ہیں تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ اس پانی پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ جو ہیں چاروں کل جو ہے وہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے مریض کو دے دیں۔ اگر مریض کو وہ پانی نمکین یا کڑوا لگے تو پھر اس پر جادو وغیرہ کا اثر ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ جو ہے وہ برقرار رہے تو مرض جو ہے وہ جسمانی ہے، یعنی کہ وہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ یہ عمل آپ نے کر لیا۔ اب کالی نظر کا توڑ، اگر آپ کو نظر لگی ہے کسی کی، آپ بد نظر کے اثرات میں ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے اس نظر کو ختم کرنا ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ نظر بد سے نجات کے لیے یہ دعا 7 بار پڑھ کر آپ دم کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کو آپ نے 7 بار پڑھ کر دم کر لینا ہے، خود پر یا جس کو بھی آپ کے گھر میں سے کسی بچے کو نظر لگی ہے، کسی بڑے کو نظر لگی ہے تو آپ نے اس پر پڑھ کر دم کر لینا۔ بعض مرتبہ کسی کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے، بچہ یا بڑا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اکثر ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو ہیں وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے یا کسی بڑے کو کھانا کوئی چھوڑ دے، اس کا دل نہ کرتا ہو کھانا دیکھ کے، اس کو متلی ہوتی ہو یا اس کا دل خراب ہوتا ہو، دل کرتا ہو کہ کھانا میں بس دیکھوں ہی نہ، کھاؤں ہی نہ، تو پھر اس کو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی روز بروز صحت گرتی جاتی ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر حکیم وغیرہ کا علاج جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کا درج ذیل حصہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا 3 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ فرد پر دم کر دیں۔ 3 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے اور مطلب جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کر دینا ہے۔ یہ بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ نے دم کرنا ہے۔ نظر بہت ہی بری چیز ہے، اگر انسان اس کے اثرات میں آ جائے تو پھر جو ہے بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ استغفر اللہ، مطلب نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اچھے بھلے انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، کوئی اس پر دوائی اثر نہیں کرتی، کوئی اس پر ڈاکٹر حکیم کا جو علاج ہے وہ اثر نہیں کرتا، اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچاتی ہے، مطلب
اونٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے اور مطلب اس کا گوشت بن جاتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے نظر بد کا۔ نظر بد کا ایک آسان علاج جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورۃ کوثر جو ہے 30ویں پارے میں سورۃ کوثر ہے، چھوٹی سی، اور اس کو پڑھیں تو اس کا بھی دم کریں نا تو یہ بھی نظر بد کا بہت ہی آسان علاج ہے۔ سورۃ کوثر کو دم کر کے مطلب جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی سورت کی برکت سے جو ہے نظر بد کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کے توڑ اور نظر بد سے حفاظت کی ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص صبح شام 3 بار اس دعا کو اہتمام سے پڑھے گا انشاءاللہ جادو کے حملے اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ چھوٹی سی جو آیت ہے اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جادو اگر ہو تو یا نظر بد ہو تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ روز بھی پڑھتے رہیں تو انسان جو ہے وہ برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کچھ وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کو کرنے سے انسان نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے، جادو جنات کے شرات سے بھی جو ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب بیمار ہو جائیں بہت زیادہ، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہو، کوئی آپ کو ڈاکٹر حکیم کا علاج اثر نہ کر رہا ہو تو سمجھ لیا کریں کہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر آپ کلام پاک کی طرف رجوع کیا کریں کیونکہ کلام پاک میں بہت برکت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جب یہودیوں نے کسی نے جادو کروا دیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کا دم کیا تھا تو آپ کا جادو کا اثر جو ہے زائل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس لیے یہ کل جو ہے، یہ کل میں بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ جو کل شریف ہیں چاروں کل پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہیں یہ دونوں جادو کے توڑ کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، یہ بھی آپ کر لیا کریں۔ تو زیادہ جو ہے آپ مطلب دیکھیں کہ اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یا نہیں کوئی اثر ہو رہا آپ کو کسی میڈیسن کا، تو پھر آپ اللہ کلام پاک کی طرف رجوع کریں اور ان آیات کا جو ہے یہ ان وظائف کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے کالی نظر بھی ختم ہو جائے گی اور جادو جنات کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔